اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ولادت بسعادت امام حسن علیہ السلام ہے۔ اس پرمسرت موقع اور مناسبت سے میں آپ سبھی کو تبریک عرض کرتا ہوں۔ ہم سورہ البقرہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورے کی 25 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج کے درس کا آغاز ہم آیت نمبر 26 سے کریں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لیستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں تشبیہات اور استعارات اور مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ لیستحیی کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ شرم کرنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کے حوالے سے لفظ شرم کا استعمال کرنا شاید مناسب نہ ہو، تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ بے شک اللہ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی۔ مثال بیان کرے، مثال کے عنوان پر ایک مچھر کو بیان کرے، اس کے ذریعے کسی بات کو سمجھانا چاہے، یا مچھر سے بھی فما فوقہا، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس سے بھی اوپر، یعنی اس سے بھی اوپر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ اس سے بھی چھوٹی مثال بیان کر سکتا ہے، مچھر سے بھی چھوٹی، مچھر سے بھی کوتا، مچھر سے بھی ادنا مثال کے ذریعے اللہ اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے، اور اس طرح کی مثال کو بیان کرنے سے اللہ کوئی حیا نہیں کرتا۔ یعنی نعوذ باللہ کیا ہے، اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے سمجھنے کے لیے ہے کہ شرم نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے لیے ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی چھوٹی مثال بیان کرے۔ یہاں پر تھوڑی سی گفتگو یہ ہو جائے کہ اللہ نے یہاں پر ایک مچھر کی مثال بیان کی ہے، یعنی کہا ہے کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کرتا ہے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ مچھر، لفظ مچھر ہی کیوں یہاں پر استعمال کیا گیا، کیوں اللہ نے صرف مچھر کی ہی مثال بیان کی، جبکہ کائنات میں مختلف طرح کے حیوانات، حشرات پائے جاتے ہیں، لیکن تمام پرندوں میں سے، تمام حیوانات یا حشرات میں سے صرف اللہ نے مچھر کو انتخاب کیا مقام مثال میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ حیوانات میں سب سے طاقتور اور سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ ہاتھی ہے، اور یہاں پر کیا ہے، مچھر کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مچھر، دیکھیے مچھر کی جو تخلیق ہے بہت ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز طریقے سے ہوئی ہے۔ مچھر آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی معمولی سی مخلوق ہے، آپ جیسے ہی ہاتھ رکھیں وہ فوراً مر جاتا ہے، لیکن ہاتھی کو دیکھیں اور مچھر کو دیکھیں، یہ مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ مچھر کو ہی کیوں یہاں پر انتخاب کیا گیا مقام مثال میں۔ ہاتھی میں اگر انسان غور و فکر کرے کہ ہاتھی کیونکہ بڑی مخلوق ہے تو اس کے اندر تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے کان پائے جاتے ہیں، سونڈ پائی جاتی ہے، تمام چیزیں اس کے جسم میں پائی جاتی ہیں، لیکن جو
چیزیں اس کے جسم میں پائی جاتی ہیں بڑے ہونے کے باوجود، وہی تمام چیزیں اس مچھر کے اندر بھی اللہ نے خلق کی ہیں اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے اتنے بڑے حیوان میں خلق کی ہیں وہی تمام چیزیں اللہ نے اتنے معمولی سی مخلوق میں جس کا نام مچھر ہے اس میں بھی خلق کی ہے۔ بلکہ ہاتھی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہاتھی کے اندر نہیں پائی جاتی لیکن مچھر کے اندر پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک چیز ہے اس کے پر ہاتھی کے اندر نہیں پائے جاتے، لیکن اللہ نے ہاتھی کی تمام چیزیں اس معمولی سی مخلوق میں، چھوٹی سی مخلوق میں رکھ دیے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے اس کو پر عطا کیے۔ یعنی اللہ اس طرح سے اپنی تخلیق کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی قدرت کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے باشعور ہونے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے عادل ہونے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک مچھر کی مثال بیان کرنے کے ذریعے کافرین، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ متقین، کافرین، منافقین، کافرین کی گفتگو جاری ہے، تو کافرین کو مخاطب کرنے کے لیے، کافرین کو دعوت بے اسلام دینے کے لیے، اور وہ دوسرے افراد کے جن کے سامنے ابھی تازہ اسلام پیش ہو رہا ہے، نہ وہ ابھی متقین کی صف سے ملحق ہوئے ہیں، نہ منافقین کی صف سے ملحق ہوئے ہیں، نہ کافرین کی صف سے ملحق ہوئے ہیں، تو ان سب کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جس اللہ نے ہاتھی کو اس طرح سے خلق کیا، ہاتھی کو خلق کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، ہاتھی کے اندر حیرت انگیز اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے، وہی نظام، وہی تخلیق اللہ نے ایک معمولی سے چھوٹے سے مچھر کے اندر بھی اللہ نے ظاہر کی ہے، تاکہ اس کی قدرت اور اس کی تخلیق، اس کا حسن شعور، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ تو ایک مچھر کی مثال بیان کی، اور پھر آگے ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ جب یہ مثال بیان کی تو جو افراد ایمان لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی یہ مثال حق ہے، اللہ نے جو یہ مثال بیان کی ہے یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بیان کی ہے، یہ لوگوں کو اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بیان کی ہے، اپنی حیرت انگیز تخلیق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بیان کی ہے، توحید کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے۔ اور ان افراد کے مقابل میں کون سے افراد ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن وہ افراد کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس مثال کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ اس مثال کے ذریعے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ نے جو یہ مثال بیان کی ہے مچھر کی، اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پا گئے۔ یعنی یہ مثال جو بیان کی جا رہی ہے، اس مثال سے کافرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے مثال بیان کی ہے، یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال سے لوگوں کے درمیان کیا اختلاف پیدا ہو رہا ہے، کچھ افراد اس سے گمراہ ہو رہے ہیں، کچھ افراد کیا ہے اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایک ایسی مثال بیان کی جائے کہ جس سے سب ایک نقطے پر آ جائیں، سب متحد ہو جائیں، سب توحید پرست ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہاں پر مثال بیان کرنے سے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے کیا ہے ہدایت حاصل کی۔ کافرین کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مثال کیا ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ مثال جو بیان کی اللہ نے یہ صحیح مثال بیان نہیں کی، کوئی اور ایسی مثال بیان کرنا چاہیے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو، کہ جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہوتا بلکہ اتحاد قائم ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ کا خطاب ہے کہ اس مثال سے صرف و صرف فاسقین گمراہ ہوں گے، کہ جن کے یہاں فسق و فجور پایا جاتا ہے، صرف وہ افراد اس مثال کو نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے سے قاصر ہیں، اور وہ اس مثال کو مائع اختلاف قرار دیں گے لوگوں کے درمیان، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مثال کیا ہے، لوگوں میں اتحاد قائم کرنے کے لیے ہے، اور
اور اس اللہ کی طرف لے جانے کے لیے ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے یہاں حسن شعور پایا جاتا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس توحید کی طرف، اس اللہ کی طرف لے جانے کے لیے یہ مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مفسرین یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں کافرین نے اپنے آپ کو قدرت مند سمجھا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا سمجھا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے بھی زیادہ مصلحت ساز سمجھا ہے، وہاں پر اللہ نے کافرین کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کی قدرت کو ہیچ کرنے کے لیے کہ وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، اللہ نے بہت ہی چھوٹی چیز کی مثال بیان کی ہے تاکہ بالکل وہ ذلیل ہو کے رہ جائیں، رسوا ہو جائیں۔ جیسے یہاں پر کیا ہے، اللہ نے کافرین کو رسوا کرنے کے لیے مچھر کی مثال بیان کی کہ دیکھو تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن نازل نہیں ہوا، محمد نے اپنی طرف سے سنایا، اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے، اللہ اگر بڑی مخلوق کو خلق کر سکتا، چھوٹی مخلوق کو خلق نہیں کر سکتا، بڑی مخلوق میں اگر ساری چیزیں رکھ سکتا ہے، چھوٹی مخلوق میں کیا ہے وہ چیزیں اللہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے ایک چھوٹی سی مثال بیان کرنے کے ذریعے، دینے کے ذریعے ان کافرین کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور ان کی قدرت کو ہیچ قرار دیا اور اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ آج کا درس یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل سے یہیں سے درس کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔